کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکا. صدیق اکبر بلا مقابلہ حضور کے جانشین ہیں. سبحان اللہ. جو روایات یہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ کہ حضور کے بعد جو ہے حضرت علی کافی دیر تک ایمان نہیں لائے, اس کی کیا ہے؟ یہ بنی بات تو ساری ان کی ہمارے درمیان جی بیعت نہیں کی, بیعت 2 بڑی دیر بعد کی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں اگر ان میں سے کوئی آنا چاہے تو میں بٹھانے کے لیے حاضر ہوں, لیکن میرا سوال انہی سے بنتا ہے جی. تو لیکن آپ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. 6 ماہ حضرت علی نمازیں کہاں پڑھتے رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے یہ الزامی جواب دیا ہے. جی تحقیقی جواب وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کر دی کہ مجھے صرف مشورے میں چونکہ نہیں رکھا گیا. چلے بات اس طرف چلی پڑی ہے, ہاں بات اس طرف چلی پڑی ہے, تو آپ سے یہ بھی سوال کر لیتے ہیں. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میری اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتق لینے کے لیے آئیں. میں نے عرض کیا ہے کہ تشریف لائیں, حضرت عباس ساتھ تھے. تشریف لائیں جی. حضرت عباس ساتھ تھے جی بقول آپ کے. جی. مجھے یہ بتائیں کہ جب آئی گئی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے دیتے؟ بیٹی تو آ گئی تھی, حضور کا لخت جگر تھی, حضور جن کے لیے نبوت کھڑی ہو جاتی, جن کے لیے نبوت اپنی چادر بچھا دیتی, جن کے لیے نبوت چل کر اس کے گھر چلے جاتی, سفر سے واپس آتے سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے, نواسوں کو اٹھاتے, چومتے. اب وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی, کائنات کی تمام عورتوں میں سے جو حضور کے سب سے قریب عورت تھی بحیثیت بیٹی, وہ اماں فاطمہ تھی, وہ آ تو گئی تھی, آ گئی, مانگا تو دے دیتے, دیا کیوں نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار, دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. آج جس شخصیت پر ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں, اس کائنات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین جو ہستی ہیں, جن کو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. مشہور و معروف ان کا نام الصدیق الاکبر ان کو کہا جاتا ہے. اور آج ہم ان کی شان کے اندر, ان کے احوال کے اوپر اور ان کی خلافت کے اوپر اور ان کی خلافت کے اندر ہونے والے کام جو تھے اس پر بڑے میرے ذہن میں سوالات ہیں. اور یقینی بات ہے کہ یہ غیر مسلموں کو دعوت فکر بھی ہوگی کہ وہ آئیں اور تاریخ کے آئینے میں اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھیے کہ صدیق اکبر کون ہے اور ان کی کیا شان ہے, کیا عظمتیں ہیں, کیا ان کے کارنامے ہیں, کیا ان کی بلندیاں ہیں. تو آپ کو بغیر تمہید کے, بغیر کسی بات کے لے کے جانے لگا ہوں. آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب, آپ کو لے کے چلیں گے. لمبے عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے, لیکن موضوع بہت اچھا ہے, دل کو بھا جانے والا موضوع ہے, اور دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ سارا کچھ میں ہی بولتا رہوں, لیکن آج سنیں گے بھی اور کچھ چبھتے ہوئے سوال, تلخ سوال ان غیر مسلموں کے لیے ضرور کریں گے تاکہ ان کو دل کی تسلی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ ایک دفعہ آپ کو اہلاً و سہلاً اپنے اس پوڈ کاسٹ سیٹ اپ کے اوپر. اور آپ کی بات بڑی دلجوئی کے ساتھ لوگ سنتے ہیں, طلباء بہت سنتے ہیں, اور آپ کا شکریہ کہ آپ جب بھی, بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ مجھے چلا رہے ہیں, یہ کہنا غلط نہ ہوگا. باقی علماء سے ہم وقت مانگتے ہیں اور بہت سارے علماء تو ہمیں جو ہے نا وہ ٹال مٹول کر جاتے ہیں, آج نہیں کل, کل نہیں کل, آج, اس طرح کرتے رہتے. آپ تو مجھے خود ہی کال کر کے کہہ دیتے بتائیں کس موضوع پہ بات کرنی ہے. سلامت رہیں آپ. اور سوشل میڈیا پہ یقین کیجئے کہ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت بھی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, ویلکم ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. اور میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ پر خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر کے موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. مولانا, پہلا سوال, پورا نام کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عنوان بڑا دلچسپ بھی ہے,
ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، نازک اور حساس بھی ہے، اور جمعۃ الاخری کی آج 4 تاریخ ہے، جی ابھی مغرب کے بعد 5 ہو 5 جائے ہو گی۔ جائے گی۔ جمعۃ الاخری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف انتقال ہی نہیں بلکہ مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جو جنگ کا آپ نے آغاز کیا ہے، کتابوں میں نے پڑھا کہ وہ بھی جمعۃ الاخری ہی کے دن تھے۔ اچھا، اس مناسبت سے جمعۃ الاخری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ منعقد کر کے آپ نے پہلے ان عناوین کی طرح سبقت پائی۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے آنے سے پہلے کے دوست اور ساتھی ہیں، جی یہ یاد رکھیں۔ جی اور اللہ نے اسلام سے پہلے ہی ان کو جس طرح اپنے محبوب کو زمانے کی تند و تیز اور گرم ہواؤں سے بچا رکھا تھا، تو محبوب کو جو اللہ نے یار دینے تھے نا، ان کو بھی اللہ پاک نے شراب نوشی سے، بت پرستی سے، ان چیزوں سے بچا رکھا تھا۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، لیکن آگے چل کر جو لقب عتیق اور صدیق ملا ہے، یہ خصوصیات کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب عطا ہوا، اور اس کی بھرپور انہوں نے پاسداری کی ہے، اس کی نگہبانی کی ہے اور صدیق بن کر دکھایا ہے۔ جی ابو بکر اس کی کئی توجیحات محدثین علماء نے کی ہے۔ جی پہل اور سبقت کی طرف بھی اشارہ ہے، جی بہتر۔ اور بکر کوئی آپ کی اولاد میں سے تو ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے جی بالکل، ابو عربی میں والا کو بھی کہتے ہیں، جی جس کی طرف اضافت ہو۔ جی تو چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہیں، ابتدائی ہیں، بنیاد اسلام ہیں، اس وجہ سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو بکر۔ عربوں میں اس چیز کو لے کے چلا جاتا ہے، کوئی کسی کام میں اگر سبقت حاصل کر جائے تو اسے ابو بکر کہہ دیا۔ اسلام میں ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات آتی ہے کہ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ سارے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بہت ساری ایسی بشارتیں اور خوشخبریاں بھی مل چکی تھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے اسفار میں پرانی کتابوں کے عالم کچھ نشانیاں دیکھ کر کسی چیز سے آگاہ کر دیتے آپ کو یا آپ کے ساتھ چلنے والوں کو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزر چکا تھا۔ اسفار میں کئی دفعہ کوئی پرانا کتابی عالم ملا اور اس نے اشارہ کر دیا کہ آخری نبی کے تم پہلے صحابی بھی ہوگے اور پہلے جانشین بھی ہوگے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یوں سمجھیں کہ صدیق اکبر کو رب نے پیدا ہی خاتم النبیین کی تصدیق کے لیے کیا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ جی انبیاء کا سلسلہ اس طرح چلا کہ ہر نبی سے پہلے والا نبی بعد والے نبی کی بشارت دیتا اور بعد والا نبی پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، انبیاء کا سلسلہ اسی انداز سے چلا آ رہا تھا کہ پہلے والا نبی بعد والے کا مبشر اور بعد والا نبی پہلے والے کا مصدق۔ مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، اور مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ بشارت دی۔ جی اب آپ کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ کے بعد نبی تو ہے کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہے۔ اللہ پاک نے وہ جو کام پہلے نبیوں سے رب لیتا تھا، اس امت میں خاتم النبیین کی اس تصدیق کے لیے رب نے جسے چنا ہے انہیں صدیق اکبر کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ منصب کسبی نہیں ہے، یہ منصب وہبی ہے۔ اور صدیق تو حضور کے ساتھ ایسے ہیں جیسے اصل کے ساتھ سایہ چلتا ہے۔ کیا بات، سایہ اصل سے کبھی جدا ہوا ہے؟ بالکل۔ اس لیے آپ نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے پہلے، یوں کہا جائے تو بے جا نہیں، رب نے ان کو اسی لیے چن رکھا تھا کہ ادھر نبوت اعلان کرے، ادھر صدیق تصدیق کرے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس موقع پہ موجود نہیں تھے، سفر پہ تھے حضور نے جب اعلان کیا، لیکن انہیں کسی ذریعے بھی جب خبر ملی انہوں نے وہیں سے تصدیق کر دی ہے، بغیر کسی
معجزے کے طلب کے بغیر کوئی دلیل مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے معراج کا دوسروں سے سن کر تصدیق ابو بکر صدیق جی نے بالکل کر دی. ایسے ہی ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت جیسے بھی آپ تک پہنچا آپ نے ویسے ہی اس کی تصدیق کر دی. تو رب نے جو صدیق اکبر کا منصب ہے یہ رکھا ہی ایسا ہے کہ صدیق کہتے ہی اسے ہیں کہ ادھر نبوت اعلان کرے ادھر صدیق تصدیق کر دے. سبحان اللہ. مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک تو تعلق صحابیت کا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، روحانی تعلق ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعلق کیا ہے؟ رشتے میں آپ حضور کے کیا لگتے ہیں اور حضور آپ کے رشتے میں کیا لگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ہے. جو رشتہ داری میں جتنا قریب ہے خلافت میں وہ اتنا ہی ذرا فاصلے پہ ہے. اچھا. حضرت علی المرتضیٰ رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ہیں، خلافت میں وہ چوتھے نمبر پہ ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں قریب ہیں تو خلافت میں وہ حضرت علی سے پہلے ہیں. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبتاً حضرت صدیق اکبر سے رشتہ داری میں حضور کے قریب ہیں، ان کا دوسرا نمبر ہے. یہ اللہ کی ایک عادت ہے. اللہ نے اپنا جس کو خلیفہ بنایا نا وہ نور میں سے نہیں بنایا، اپنے میں سے نہیں، بلکہ وہ کس کو بنایا؟ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو، جی، جو نور میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہے؟ بشر، خاکی ہیں، بشر ہیں. اللہ پاک کی عادت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو بھی عطا ہوئی کہ حضور کا جو رشتہ دار ہے قریبی ہے وہ اتنا ہی آپ سے دور ہے. فرشتے اللہ کے قریبی تھے، اللہ نے ان کو خلافت نہیں عطا کی. جی. جو دور تھا ذرا اس کو رب العالمین کی خلافت ملی ہے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی چلا. لیکن اگر دیکھا جائے رشتہ داری کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سسر ہونے کا شرف ملا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جی، یہ ایسا عجیب شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں دین کے حوالے سے ایک تازہ فریش دماغ چاہیے تھا، اور وہ خاتون گھر میں ہو اور قانونی طور پہ ہو، آپ کے نکاح میں ہو. یہ قربانی اگر دے سکتا ہے تو صرف صدیق اکبر دے سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسا تعلق ہے کہ جس میں قربانی صرف صدیق اکبر ہی دے سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ قربانی دی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ نہیں شیخ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اتنا فریش دماغ، اتنا فریش ذہن اور اتنا جو ہے وہ نوجوان خاتون شاید کہ اس وقت تھی سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عمر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی ترتیب کو دیکھنا ہے کہ دین کے احکامات اتر رہے ہیں، مسلسل احکام نازل ہو رہے ہیں، مسائل کا ورود ہو رہا ہے، مسائل درپیش ہیں اور وہی آسمان سے آ جاتی ہے فوراً. اب اس سارے کو محفوظ رکھنا ہے. باہر تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، گھر میں کون محفوظ رکھے گا؟ سبحان اللہ. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ایک ہماری ماں ام المومنین جو کنواری آئی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور علماء نے ان کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ امی جان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چھوٹی عمر میں آنے کی خصوصیات کیا ہیں. کئی ساری ہیں. ایک عجیب بات کی طرف آپ کو اشارہ کروں کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام اور کمال کیا ہے کہ انہیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ عمروں کے فرق کی وجہ سے، ویسے تو اللہ کو پتہ ہے کون پہلے جائے گا، لیکن جو بڑا ہوتا ہے عموماً پہلے دنیا سے ہو جاتا ہے. دستور یہی چل رہا ہے. ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلو میری بیٹی کا آگے نکاح ہو جائے گا. صدیق اکبر کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری بیٹی تو نبوت کے گھر میں جا رہی ہے. حضور اگر دنیا سے پہلے تشریف لے جاتے ہیں تو آگے عائشہ صدیقہ کا نکاح بھی نہیں ہو سکنا. یہ سارا ذہن میں رکھ کے یہ بیٹیوں والے لوگ خاص طور پہ اس بات کو سمجھیں گے. یہ ساری قربانیاں ذہن میں رکھ کے جو شخصیت اپنا سب کچھ پیش کر دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور وہ گھرانہ صدیقی ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق کیا رہا؟ روحانی تعلق تو یہ ہے، سبحان اللہ، روحانی تعلق تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے سبب تو میں نے وہ انڈیل دیا ابو بکر صدیق کے سینے میں. سبحان اللہ.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ نوازا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑی آسانی سے لکھا کہ مقام نبوت اور مقام صدیقیت یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مکان ہو, منزلوں کا فرق ہو, اوپر اور نیچے والی, فوقانی اور تحتانی منزل والا معاملہ ہے. مکان ایک ہی ہے. باقی امت کو انہوں نے مثال دی ہے, باقی صحابہ کو مثال دی ہے باؤنڈری سے, امت باہر والا سین ہو گیا. لیکن صدیقیت اور نبوت کا آپس میں جو رشتہ ہے روحانی طور پہ, یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا, اور مجدد صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا, حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, کہ گویا صرف منزلوں کا فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں, اس کے تحت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو میں نے اصل اور سایہ کہا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا. جیسے کوئی پیر ہوتا ہے نا, تو اپنے خلیفہ اول کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور وہ بالکل چال ڈھال میں اس جیسا لگتا ہے. تو یہ تو ویسے ہی آسمانی وحی کا سلسلہ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کے لیے ایک وافر الگ سے حصہ عطا کیا تھا, وہ آپ یہ بتائیں کو آپ نے کہ منتقل فرمایا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ وہ جو حدیث ہم نے سنی ہے, بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ممبروں سے, کہ حضرت اماں عائشہ نے ستاروں کی طرف دیکھ کر جو کہا کہ یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ عمر کی نیکیاں ہیں. تو پھر اماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابا کی, تو حضور نے فرمایا کہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکیاں, جس رات وہ نبوت کو کندھے پہ لے گیا, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل. اور حضرت بات سمجھ میں آنے والی ہے, یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں. جو کسی نیکی کے کام کا آغاز کرتا ہے نا, بعد میں جب تک وہ نیکی دنیا میں رہتی ہے, سب کو اپنا اپنا ثواب ملتا ہے, اور شروع کرنے والے کو سب کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. بالکل ایسے. صدیق اکبر پہلی نیکی کا نام ہے. بالکل ایسے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نیکوکار کا نام ہے. اچھا, نیکیاں نہیں گنی جا سکتی, نیکوکار بھی دنیا میں نہیں گنے جا سکتے, تو اس شخص کی نیکیاں کیسے شمار کی جا سکتی ہیں کہ جس کے کھاتے میں سب کی نیکیاں جا رہی ہیں؟ اچھا, پھر یہ نیکی کوئی اور کر نہیں سکا. یہ نیکی تھی ایسی نا کہ نبوت کو کندھوں پہ بٹھایا, تو دوبارہ کوئی نبوت کو کندھوں پہ نہ بٹھا سکا. نبوت کو کندھوں پہ اٹھانا یہ تو ایک اللہ پاک نے ظاہری طور پر دکھا دیا نا. اللہ پاک نے جو مقام صدیقیت عطا کی, اور میں یہ بات کہتا چلوں, صدیق تو سارے صحابہ ہیں, سب نے تصدیق کی ہے. صدیق اکبر ایک ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اس لیے کہ تصدیق کرنے والے صحابہ اپنے اپنے انداز میں انہوں نے تصدیق کی ہے. لیکن صدیق اکبر ان سارے صدیقین کے امام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. میں ایک آپ کے سوال کے جواب میں اسی ضمن میں ایک بات عجیب آپ کو عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کی حدیث ہے, ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ, مجھے جو کچھ کسی نے دیا ہے میں نے اس کا بدلہ اسے چکا دیا ہے. سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا. ما خلا ابا بکر, سوائے ابو بکر صدیق کے, فإن لہ عندنا یدن, ابو بکر کا بھی میرے ساتھ دست تعاون ہے. یدن, ابو بکر صدیق کا بھی میرے ساتھ معاملہ ہے احسانات کا. اب میں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا. یکافئ اللہ بہ یوم القیامہ, قیامت کے دن خود رب ابو بکر صدیق کا بدلہ عطا کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے, آقا آپ کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر کو ایمان ملا ہے, روضہ اقدس میں جگہ ملی, وہ جنت میں آج تشریف فرمایا, آپ نے کیسے فرما دیا کہ سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا اور ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ ابھی دنیا میں نے نہیں دیا, رب خود دے گا قیامت کے دن. اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے ایک طالب علمانہ ذوق کے مطابق, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں صدیق اکبر کی نیکیوں کا کھاتا بند ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. حساب کتاب ہوتا ہے کھاتا بند ہونے پہ. بالکل ایسے. دیہڑی کب ملتی ہے؟ جب کھاتا بند پورا ہو جائے. جی بالکل ایسے. مزدوری کب ملتی ہے؟ کام پورا ہو جائے. پینشن کب ملتی ہے؟ نوکری پوری ہو جائے. تنخواہ کب ملتی ہے؟ مہینہ پورا ہو جائے. بالکل ایسے. بھئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام احسانات کا بدلہ تو تب ہوتا کہ جب کھاتا بند ہوتا. دنیا میں جب تک نیکی ہے صدیق اکبر کی نیکیوں کا کھاتا بھی کھلا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کھاتا بند ہوگا کب؟ جب قیامت
میں دنیا کی بساط کو لپیٹا اور سمیٹا جائے گا. پھر اگلی بات بھی کہہ دوں, حساب کتاب بھی صدیق اکبر سے شروع ہوگا. سبحان اور اللہ. آقا فرماتے ہیں جنت میں بھی سب سے پہلے میری امت میں ابو بکر صدیق جائیں گے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا, اللہ پوچھیں گے نا اپنی امت میں سے پیش کریں میرے محبوب حساب کے لیے, سو آقا جس ہستی کا نام لیں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے. وہ بلکہ ہم چھوٹے ہوتے مولانا تارجمی صاحب کو سنا کرتے تھے, وہ تو اپنے انداز میں کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ جلال میں ہوں گے نا, اللہ کہہ رہے ہوں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس کے بعد جب سارے نبی اکٹھے ہو کر حضور کے پاس جائیں گے نا کہ آپ اللہ کے سامنے دعا کیجئے, تو اللہ پھر اپنے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کی وہ تسبیح اور وہ حمد بیان کروں گا کہ جو اس سے پہلے کسی کانوں نے سنی نہیں ہوگی, اور سجدے میں چلا جاؤں گا اور میں رو رہا ہوں گا. اللہ مجھے کہیں گے اٹھیے, کیا چاہتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ میرے مالک میرے امت کا حساب کتاب شروع کر. تو اللہ کو فرمائیں گے کہ تیرے پاس ہے کوئی بندہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں پھر ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لاؤں گا. اللہ جلال میں ہوں گے تو اللہ جو ہے وہ جلال سے جمال میں آ جائیں گے. کیا بات ہے, کتنی مزیدار بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میرا اگلا جملہ رہتا ہے جی میرا جملہ, ضرور ضرور پلیز, کہ جب حضور پیش کریں گے نا صدیق اکبر کو, ذرا میرے ذوق کو سامنے رکھیے. جی ضرور. ادھر ابھی ایک بندے کا حساب کتاب کا کھاتا ابھی بند ہوا ہے, بالکل قیامت بپا ہوئی ہاں ہے, جی اس وقت بند ہو گیا, ابھی بند ہوا ہے. وہ رخصت دنیا سے بہت پہلے ہو گئے ہیں, ایسے ہی کھاتا چلتا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا کھاتا چلتا رہا ہے, وہ ابھی بند ہوا ہے, اور ساتھ شروع ہو گیا معاملہ حساب کتاب کا. بالکل ایسے حضور نے پیش کر دیا صدیق اکبر کا نام, تو پھر ذوق کہتا ہے اللہ کہیں گے میرے محبوب اس کا حساب کیا کرنا ہے, اس نے کبھی ہمارے ساتھ حساب کیا ہے؟ ہائے سبحان اللہ. اس لیے صدیق اکبر کے غلام انشاءاللہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں کی حساب سے صدیق اکبر کے غلام ان کے پروٹوکول میں جنت میں جا رہے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ابو بکر صدیق بلا حساب جنت میں نہیں جائیں گے, اپنے یاروں کو بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ ان کے پروٹوکول میں جنت میں جا رہے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ میری نظر سے ایک بات گزری تھی کہ صحابہ اکرام کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا کہ جس پر وہ حضور سے بات نہ کر سکتے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عزت اور تکریمیت کے اندر, عظمت کے اندر, تو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم صرف دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ صدیق اکبر اس کے اوپر کیا کومنٹس کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جانچ رہے ہوتے تھے, جیسا کہ میں مثال دے دیتا ہوں, قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی نا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ خوشیاں منا رہے تھے, تو ابو بکر بیٹھے غمزدہ تھے. ایک طرف خوشیاں تھیں اور ایک طرف غم تھے, اور انہوں نے پوچھا آپ کیوں غمزدہ؟ انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا, اللہ ان کے تو جانے کا ٹائم ہو چکا ہے, تو میں کیوں نہ میں اس کے اوپر میں پریشانی کروں, ان کا تو جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو اس لیے آپ بتائیں کہ یہ بات کہاں تک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شخص شناسیت تو حضور کو تھی, کیا ابو بکر کو بھی حضور کی شخص شناسیت تھی؟ اصل میں یہ ایک عجیب بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, ان کی آپ ادائیں دیکھیں, حضرت عمر کے مشورے دیکھیں, تو ایسے ہے کہ جیسے رب سیدنا فاروق اعظم کی زبان پہ آ کے بولتا ہو. بالکل ادھر وہ رائے دیتے ہیں, ادھر اس طرح اگر دیکھا جائے مزاج شناس رسول کون ہے, وہ امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. مزاج شناس رسول, ہاں, اور اس رمز تک جانا, یہی تو وہ بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو میرے سینے میں تھا میں نے انڈیل دیا ابو بکر صدیق کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا عالم, ہاں جی, عالم ابو بکر صدیق بے شک ایسے. علم میں ہم سب سے بڑا, جہاں ہماری بس ہو جاتی ہے وہاں ابو بکر صدیق اس عقدے کو حل کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے. آپ مجھے بتائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے ممبروں سے سنا نا کہ حضور کو بھی جو ہے وہ زہر دیا گیا, صدیق کو بھی زہر دیا گیا, اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی تحقیق ہے آپ کی؟ میری جان, آپ اگر یہ کہتے ہیں تو میں وہ باب نکال کے رکھا ہوا تھا. حضور اور حضرت صدیق اکبر کی آپس میں جو مشابہت ہے, میں بالکل, ایک اللہ والے نے, سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے
وہ ساری مشابتیں اکٹھی کی نبی و صدیق کتاب میں. کیا بات اور وہ پڑھنے کے لائق ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید باد عظیم من دیگرم تو دیگری. یہ شعر انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ حضور اور حضرت صدیق اکبر ایسے ہو گئے جیسے کہنے والا کہتا ہے محب اور محبوب کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے تو میں ہو جائے میں تو ہو جائے, میں تو ہو جائے, اور میں جو ہے نا وہ تن بن جاؤں تو اس میں جان بن جائے. دیکھنے والا یہ نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں. ہم ایسے آپس میں 109 مشابتیں. کیا بات ہے, 109 مشابتیں نبی و صدیق میں. حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکٹھی کی ہیں. اور صرف دونوں ہستیوں کی مشابتیں نہیں, آگے نواسوں تک یہ بات پہنچی ہے. کیا بات ہے. اگر حضور کے نواسے اس دردناک حالت میں شہید ہوئے حضرت سیدنا حسین ابن علی, تو ادھر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت صدیق اکبر کے نواسے بھی بڑی دردناک حالت میں شہید ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے وہی شروع والی بات کہ اصل اور سائے کی مانند صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ظاہری جانشین بھی ہیں, آپ کے سیاسی جانشین بھی ہیں, آپ کے روحانی جانشین بھی ہیں, آپ کے مسند نشین ہیں. اور کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکا. صدیق اکبر بلا مقابلہ حضور کے جانشین ہے. سبحان اللہ. کسی طرح کی کوئی دوسری رائے ہی نہیں آئی, کوئی دوسری آواز ہی نہیں آئی. جو روایات یہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ, جن کی ہم خیر ان کی ہم تصدیق کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں, کہ وہ جو روایات بیان کرتے ہیں کہ حضور کے بعد جو ہے حضرت علی کافی دیر تک ایمان نہیں لائے, اس کی کیا ہے؟ یہ بنی بات تو ساری ان کی ہمارے درمیان جی بیعت نہیں کی, بیعت دو بڑی دیر بعد کی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بات ہے بڑی دلچسپ. ہاں, ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ایسا ہے کہ وہ 3-4 دن تجہیز و تکفین کر کے ظاہر ہے کہ وہ ولی تھے, وارث تھے اور داماد تھے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے صرف ایک ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. آپ کی تجویز تھی, آپ مجھے بتائیے گا کہ جب وہ بنی ثقیفہ کے اندر جب اکٹھے ہوئے ہیں سارے, تو حضرت ابو بکر صدیق کن کی تجویز تھی, مہاجرین کی یا انصار کی؟ حضرت حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. حالات ایسی صورت اختیار کر گئے تھے کہ یہ ابو بکر و عمر کا ہی حوصلہ ہے کہ جنہوں نے جا کے وہاں کنٹرول کیا. اصل میں یہ سارے ہیں مہاجرین. ٹھیک ہے, حضور مہاجرین کے امام قائد ہیں, انصار کے بھی آپ قائد رہنما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انصار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امیر ہم میں سے ہوگا, مہاجرین تم اپنا چن لو, ہم یہاں کے لوکل لوگ ہیں, تم باہر سے آئے ہوئے. حالات کی نزاکت دیکھیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ گھر کے کام کاج. اب مجھے بتائیں کہ ایک ہی بیٹی کسی شخصیت کی دنیا میں موجود ہو, اور اس باقی بیٹیوں کا انتقال ہو چکا, بیٹی کا شوہر, کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر میں, ہوتی ہیں. حضرت صدیق اکبر حضرت عمر تو ان کاموں کو سنبھالنے کے لیے, مشن کو, وہ بھائی جس مشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا, جنگیں کی, مارکے کیے, وہ مشن کس نے سنبھالنا تھا؟ گھر کے کام کاج کو حضرت علی المرتضیٰ دیکھ رہے تھے, سنبھال رہے تھے. اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جب گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئے بیعت کر لی, لیکن جو کہتے ہیں 6 ماہ بعد کی بات بڑی دلچسپ ہے. ہم کہتے ہیں یہ 6 ماہ بعد کرنا ہی بتاتا ہے یہ بیعت حضرت علی نے جبر سے نہیں کی, جب بھی کی اپنی رضامندی سے کی ہے. اگر جبر ہوتا, حضرت علی پہ کسی قسم کا دباؤ ہوتا, تو پھر 6 مہینے اس میں نہیں لگتے. نہیں, میں اگر ان میں سے کوئی آنا چاہے تو میں بٹھانے کے لیے حاضر ہوں, لیکن میرا سوال انہی سے بنتا ہے. جی تو لیکن آپ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. 6 ماہ حضرت علی نمازیں کہاں پڑھتے رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے یہ الزامی جواب دیا ہے. تحقیقی جواب وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کر دی کہ مجھے صرف مشورے میں چونکہ نہیں رکھا گیا. چلیں بات اس طرف چلی پڑی ہے, ہاں بات اس طرف چلی پڑی ہے, تو آپ سے یہ بھی سوال کر لیتے ہیں. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میری اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق لینے کے لیے آئیں. باغ فدق یہ ذہن میں رکھیں, آنے کی روایات بھی ہے, پیغام بھیجنے کی روایات بھی ہیں, ارسلت کے الفاظ بھی روایات میں موجود ہیں, اور خود تشریف لانے کے یہ کنفرم نہیں ہے کہ خود تشریف لائی ہیں. پیغام بھیجنے کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں. جیسے اچھا عجیب بات ہے, حضرت سیدہ فاطمہ آئی ہوں یا پیغام بھیجا ہو, ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ صدیق اکبر کو بڑا مانتی ہیں. یہ بات تو ثابت ہو گئی نا. ٹھیک ہے,
ورنہ فدق سے پہلے اس بات پہ اعتراض بنتا تھا کہ جانشینی حق میرے شوہر کا تھا، آپ کیسے جانشین بن گئے؟ فدق والی بات پہ تو بعد میں آتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے کیا ہماری یہ بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی جی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں یا پیغام بھیجا، خود تشریف لائیں؟ کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ کہا ہے کہ میرے شوہر علی کا حق تھا اور غدیر خم پہ میرے بابا نے خطبہ دے دیا تھا؟ بات وہی ہے کہ بیٹی ایک ہی ہے، جو کہنا ہے اسی لخت جگر نے کہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے، بیٹیاں بھی تشریف لے جا چکی. اس وقت بالکل حضرت فاطمہ کا حق بنتا ہے جو ان کے ذہن میں بات ہو وہ کریں. میں سوال پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں. تشریف لائیں باغ فدق کے لیے، میں نے عرض کیا ہے کہ تشریف لائیں، حضرت عباس ساتھ تھے. تشریف لائیں جی حضرت عباس ساتھ تھے جی بقول آپ کے. جی. مجھے یہ بتائیں کہ جب آئی گئی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے دیتے؟ بیٹی تو آ گئی تھی، حضور کا لخت جگر تھی، حضور جن کے لیے نبوت کھڑی ہو جاتی، جن کے لیے نبوت اپنی چادر بچھا دیتی، جن کے لیے نبوت چل کر اس کے گھر چلے جاتی، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے، نواسوں کو اٹھاتے، چومتے. اب وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی، کائنات کی تمام عورتوں میں سے جو حضور کے سب سے قریب عورت تھی بحیثیت بیٹی، وہ اماں فاطمہ تھی، وہ آ تو گئی تھی، آ گئی. مانگا تو دے دیتے، دیا کیوں نہیں؟ یہ بات ہے بڑی دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. میں نے جو سوال کیا میں نے پبلکلی کیا، بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنے علم کے اعتبار سے نہیں، مجھے پتہ ہے جواب، اس کو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مفتی صاحب آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سوال کیا کرنا ہے. مجھے سارے سوالوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ پبلک کا سوال ہوتا ہے.